السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الكاملين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام کے پرنور نظارے ہیں صحابہ، اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں صحابہ. ان کی ہی بدولت تو ہمیں دین ملا ہے، ان کی ہی بدولت تو ہمیں دین ملا ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. صدر محترم، حاضرین جلسہ، آج کے باوقار اور قربانت اجلاس میں میرا موضوع عظمت صحابہ ہے. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت سے اللہ رب العزت نے آپ کے برگزیدہ اصحاب کو انسانی شرافت کا اعلیٰ نمونہ بنا دیا ہے. آپ کی روحانی توجہ سے ان کے قلوب ہر طرح کی برائی سے پاک و صاف اور مجلہ ہو گئے. چنانچہ ہر صحابی کی زندگی چلتا پھرتا اسلام نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پیکر رحمت کے ہدایتکاروں کو ہدایت یافتہ ہونے کی سند عطا فرما دی ہے. ان کی عدالت و تقاہت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، صلاح و تقوی، زہد و حق گوئی و بے باکی، اطاعت شعاری، وفاداری، فہم و فراست، صدق و صفا، دینی حمیت، خودداری، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و شیوخ نبی، قرآن کریم کا عقیدت، جنت و مغفرت کی طلب اور آرزوؤں نے ان کو اللہ اور رسول سے اتنا قریب کر دیا تھا کہ دنیا والوں کی خوشی اور نہ خوشی کی کوئی پرواہ نہیں تھی. محترم دوستو، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین کی شان کے لیے اپنا گھر بار لٹا دیا، اللہ اور رسول کی محبت میں بچے چھوڑ دیے. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے اللہ اور رسول کی رضامندی کے لیے بیویاں چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، شہر چھوڑ دیے، والدین چھوڑ دیے، زمینیں چھوڑ دی، مال و متاع چھوڑ دیے، اقتدار چھوڑ دیے، حویلیاں چھوڑ دی. یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مذکر سنایا. مطلب یہ کہ خدا سے یہ نہیں کہتا کہ میں ان سے راضی ہو گیا، بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہو گئے. یعنی میں نے ان کو اتنا کچھ دے دیا کہ یہ سارے مجھ سے بھی راضی ہو گئے. میں تو ان سے راضی تھا جب مدینے میں جان لٹائی، بیویاں بیوہ ہو گئی، جب بچے یتیم ہو گئے، جب جگہ اٹھائی، میں ان سے راضی تھا جب بچے میں تڑپے، بدر میں اترے اور کے پہاڑوں پر شہید ہوئے، جب ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، میں ان سے راضی تھا جب یہ تبوک پہ، خندق پہ، خیبر میں، حنین میں پہنچے، میں خدا راضی ہو گیا. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو صحابہ کرام کے پاؤں کے برابر بھی نہیں. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. کہ لوگوں، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تم جس کی بھی اقتدا کرو، چاہے ابو بکر کی اقتدا کرو، چاہے عمر کی کرو، چاہے عثمان کی کرو، چاہے علی کی کرو، چاہے سعد کی کرو، تم جس کی بھی اقتدا کرو گے راستہ پا جاؤ گے. معزز دوستو، صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ اتنا لٹایا، اتنا مٹایا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے دعائے رحمت صحابہ کے لیے نکلتی تھی.
اتنا لٹایا اتنا مٹایا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے دعائے رحمت صحابہ کے لیے نکلتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سجدے میں ہیں، رات کی تاریکی ہے اور آپ ایک جملہ دہرا رہے ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابۃ اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ میں اپنی ساری زندگی کی کمائی لے کر آج تیرے دربار میں آیا ہوں، مولا تو جانتا ہے لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا تھا، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تھا، لوگوں نے میرے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، انہوں نے میرے لیے بستر بچھائے تھے، لوگوں نے مجھے دھکے دیے تھے، انہوں نے مجھے ٹھکانہ دیا تھا، لوگوں نے بچے ذبح کر دیے تھے، انہوں نے بچے قربان کر دیے تھے، مولا تو جانتا ہے میں تیری وحدانیت، تیری الوہیت، تیری قدرت بتلانے کے لیے پڑے کی چوٹی پر کھڑا ہوا، مجھے پتھر مارے گئے، میں گھر میں گیا میرے راستے روکے گئے، میں گلیے میں گیا میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، میرے بھائیوں نے میرے رشتہ داروں نے مجھے دھکے دیے، لیکن نے ابو کا بلال مجھے اپنے سینے سے لگایا، یہ ابو بکر عمر عثمان علی تمام صحابہ اکرام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، مولا تو جانتا ہے میرے خاطر سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے، مدینہ کی چلتے ادھیر دی گئی، خباب ابن عرق کو آج کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا گیا، تمام صحابہ اکرام پر مظالم اٹھائے گئے، مولا آج اس بدر کے میدان میں میرے پاس کوئی فوج نہیں ہے، میری فوج بھی تو ہے، تلوار بھی تو ہے، اگر آج یہ جواب ختم ہو گئی تو اس دھرتی پر تیری بیعت نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے تیری توحید کی گواہی پتھروں پر لیٹ کر دی، تیری توحید کی گواہی آج کے اندوروں پر لیٹ کر دی، تیری توحید کی گواہی تو ٹوٹا کر دی، اس لیے ان صحابہ اکرام کو اس دھرتی پر باقی رکھ تاکہ پوری دنیا کے ایک ایک کونے میں تیری توحید اور میری رسالت کا اعلان کر کے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو معیار بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیا کہ دین کے بقا کے معیار صحابہ ہے، دین کی بلندی کے معیار صحابہ ہے، دین کی عظمت کے معیار صحابہ ہے۔ جہاں پہنچے زمین کو آسمان تک کر دیا اونچا، جہاں ٹہرے در و دیوار کا نقشہ بدل آئے، سمندروں میں بھی ان کے دوڑ کے راہیں نکل آئی، پہاڑوں پر بھی ان کے فیض کے جشن ابل آئے۔ بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کی بس دعا کیجئے کہ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے پر عمل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔